رابطہ ہوا سعودی ولی عہد کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نیتن یاہو کا بھی رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کتنا نقصان ہوا اور ایران نے جو حملہ کیا ہے اس کی تمام تفصیلات صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو کی جانب سے بھی بتائی گئی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بھی اب ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بہت اہم بیان سربراہ IAEA کی جانب سے آیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ واقعی ایران میں جو جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا، اسرائیل کا جو دعویٰ تھا وہ درست ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بہت اہم بیان ہے جو سامنے آ رہا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے۔ یہ بہت اہم بیان سامنے آ رہا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے۔ اب آپ کو بتائیں کہ موجودہ جو اس وقت حملہ کیا گیا ہے، ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو ہم نے میزائل داغے تھے وہ اپنے ٹارگٹس کو بڑی تعداد میں ہٹ کیے ہیں، جبکہ اسرائیل یہ جواب دے رہا ہے کہ ہم نے بڑی تعداد میں انٹرسیپٹ کر لیا تھا ان میزائلز کو۔ پھر دعویٰ ایران کا ایک ہے کہ ہم نے خاتون پائلٹ کو حراست میں لیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ پھر اسرائیل کے 2 F-35 طیارے گرانے کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا، لیکن اسرائیل نے اس کی بھی تردید کر دی ہے۔ تو دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور تردید بھی سامنے آ رہی ہے۔ جوہری تنصیبات کے حوالے سے اسرائیل نے دعوے کیے تھے اور ایران نے اس کی تردید کر دی تھی۔ ابھی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل پر جو ایران کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، جوابی وار کیے گئے ہیں، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ F-35 لڑاکا طیاروں کو جن کی تعداد 2 ہے وہ ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کے حملے کی مکمل طور پر تردید کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کل سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے بعد الزامات کا سلسلہ بھی جاری تھا اور اس کے بعد جوابی حملہ کیا گیا جو کہ ایران کی جانب سے ایک جوابی وار تھا اسرائیل پر، اور اسرائیل جیسی بڑی طاقت پر اسرائیل کی جانب سے عمان سے گزرنے والے کچھ میزائل کو فضا میں تباہ کیا گیا۔ تقریباً 150 ہائپر سونک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے تھے ایران کی جانب سے اسرائیل پر، جس کے نتیجے میں تقریباً ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ 50 کے قریب جو ہے وہ اسرائیلی عوام جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ بالکل، ابھی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایران کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے 150 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، وہ بات غلط ہے۔ 100 سے کم میزائلز ایران کی جانب سے داغے گئے ہیں۔ تو یہ بھی جو کلیم ہے اس حوالے سے اسرائیل کا بھی ایک کلیم سامنے آیا ہے۔ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں، نمائندگان رابطے کر رہے ہیں۔ امیر قطر کا ان سے رابطہ ہوا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کا ان سے رابطہ ہوا ہے، جاپانی وزیر اعظم کا ان سے رابطہ ہوا ہے، اور بات چیت یہی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سفارتی طریقہ کار سے اس لڑائی کو ختم کروایا جائے، اس جنگ کو ختم کروایا جائے، اس کشیدگی کو کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ ایک جانب امریکی میڈیا اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب زیادہ قوت کے ساتھ اور زیادہ سخت حملہ کیا جائے گا ایران کے اوپر، اور ایران کے خلاف اب یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے پلان کیا جا رہا ہے اور یہ حملہ کیا جائے گا، یہ امریکی میڈیا اس وقت کلیم کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کرنے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ہم یہ حملہ کریں گے، امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے، لیکن ہم یہ حملہ امریکہ کی مدد کے بغیر کریں گے، یہ واضح طور پر کہا گیا تھا اسرائیلی حکام کی جانب سے۔ ہم نے دیکھا اور اس کے بعد جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو اتحادی ہیں اسرائیل کے، اور ابھی ان کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان۔ جی ہاں، ابھی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑا جوابی وار کیا گیا ہے۔ ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ 150 ہائپر سونک میزائل ہم نے داغے ہیں۔ تل ابیب اور یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھے، ایران نے آپریشن کو وعدہ صادق 3 کا نام دیا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ بھی لگی اور ایرانی میڈیا کے مطابق F-35 لڑاکا طیاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایک خاتون پائلٹ بھی گرفتار کی گئی ہے۔ یہ کلیمز آئے تھے ایران کی جانب سے، لیکن اسرائیل نے ان تمام کلیمز کو، دعووں کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بڑی تعداد میں میزائلز کو
انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ تل ابیب کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عمارتیں، یہ ملبہ، یہ فضائی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت یہ میزائلز یہاں پر پہنچے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا گیا، لیکن یہ ایک میزائل آپ دیکھ رہے ہیں، اس فوٹیج کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے، اور ان کی جو یہ وزارت دفاع کی بلڈنگ ہے اس حوالے سے یہ کلیم آ رہا ہے کہ وہاں پر یہ میزائل داغا گیا تھا اور اچھا خاصا نقصان بھی اس عمارت کو ہوا ہے۔ ابھی تک دونوں جانب سے کلیمز آ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو جب یہ میزائل داغے گئے اس کے بعد کی صورتحال یہ تھی کہ لائٹس کو بجھا دیا گیا تھا، شہریوں کو بنکرز میں جانے کا کہہ دیا گیا تھا، سائرن بج رہے تھے وہاں پر، اور ایران کی جانب سے اب یہ دعویٰ ہے کہ 150 سے زائد ہم نے بیلسٹک میزائل داغے ہیں، اور ایرانی سپریم لیڈر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب صہیونی فورسز تیار ہو جائیں، ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اب یہ جو بیانات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مختلف ممالک کے سربراہان، ان کے نمائندے، وزرائے اعظم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا رخ کریں تو اسرائیلی فوج نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایک دن پہلے ایران پر حملہ کیا تھا اور ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ جوہری امور پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے IAEA نے بھی ایران کی نتنز جوہری تنصیب کے نشانہ بننے کی اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ حملوں میں ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی، آزاد یونیورسٹی کے سربراہ اور نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی، بہشتی یونیورسٹی کی نیوکلیئر انجینئرنگ فیکلٹی کے پروفیسر احمد رضا بھی شہید ہوئے ہیں اس حملے میں۔ اور برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے بھی اس حوالے سے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملوں میں ایران کے 20 سے قریب سینئر کمانڈرز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اگر کل تعداد کی بات کی جائے تو تقریباً 78 افراد جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہوئے ہیں، جو کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیا گیا تھا۔ اور آج جو حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہے، ابھی تک اطلاعات جو سامنے آ رہی ہیں ایرانی میڈیا کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے ان کے ایک فائٹر پائلٹ کو بھی گرفتار کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ 2 ان کے F-35 لڑاکا طیارے جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، اور اس کی بھی اسرائیل نے تردید کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس نے یہ بتایا تھا کہ حملوں سے پہلے موساد کے کمانڈوز نے جاسوسوں کی مدد سے ایران میں ایک ڈرون اڈا قائم کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے ایران پر یہ حملہ کیا تھا، اور دھماکہ خیز مواد سے بھرے ڈرونز کو انتہائی مناسب وقت پر اہم ترین مقامات پر نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک بڑی تباہی ہوئی۔ سینئر کمانڈوز جو ہیں وہ ان کی شہادت جو ہے وہ ہوئی ہے ایران میں۔ اسرائیل کے حملے کے بعد اہم فوجی شخصیات کی شہادت کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا تھا کہ اس طرح کا حملہ جب دوبارہ سے اسرائیل ایران پر کرے گا تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دیر پا ہوں گے۔ اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے میجر جنرل عبدالرحیم موصوی کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا تھا اسرائیل کے حملے کے بعد، جبکہ برگیڈیئر محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کا چیف کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ باقاعدہ پھر تیاری جو تھی وہ دفاعی نظام کی شروع کی گئی اسرائیل پر حملے کے لیے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ایران کی جانب سے باقاعدہ حملہ کیا گیا اسرائیل پر، اور جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے ایران نے آپریشن کو نام دیا ہے وعدہ صادق 3 کا۔ یہ آپریشن جو تھا وہ ایران کی جانب سے شروع کیا گیا اسرائیل کے حملے کے بعد۔ 100 کے قریب جو تھے وہ ہائپرسونک میزائل داغے گئے اسرائیل پر، کچھ میزائل جو ہیں وہ نشانے پر لگے ہیں اور کچھ کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب بھی آگ لگی، جہاں پر اسرائیل کے جو فوجی ترجمان تھے وہ کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کرنے لگے تھے، اور باقاعدہ ان کو نشانہ بنایا گیا تھا وہاں پر، لیکن وہ پریس کانفرنس جو تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا جو فوجی تنصیبات کا ہے جو نقصان ہے ان کے فوجی آفیسرز کا وہ نہیں ہوا ہے، لیکن تقریباً 48 کے قریب 50 کے قریب جو ہیں وہ ان کے شہری جو ہیں وہ زخمی ہونے کی اطلاعات ابھی تک سامنے آئی ہیں، اسرائیلی شہری جو کہ زخمی ہوئے ہیں ایرانی حملے کے نتیجے میں۔